واقعی معجزوں کا کوئی وجود ہے؟ ابھی تم جہاں بھی ہو وہاں اپنے ارد گرد دیکھو، تمہیں ہر چہرے میں، ہر چیز میں معجزہ نظر آئے گا۔ جب سورج بادلوں میں چھپ جائے گا تب تمہیں اللہ اس چاند کی روشنی میں نظر آئے گا جو ساری کائنات کو پر نور کیے ہوگی۔ جب ایمان کمزور پڑنے لگے تو خود کو آئینے میں دیکھنا اور پھر سوچنا کہ کیسے تم کچھ بھی نہ تھے اور اس نے ایک کن سے تمہیں کیا کچھ بنا دیا۔ تمہارا اللہ وہ ہے جو کبھی پیدا نہیں ہوا بلکہ زندگی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تمہارا اللہ وہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں لیکن ہر چیز کی ابتدا اسی سے ہے۔ تمہارا اللہ وہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں لیکن وہ ہر چیز کا آخری مقام ہے۔ وہ خود میں ہی اتنی حیرت انگیز ذات ہے کہ عقل والے بھی اگر اسے سمجھنے بیٹھیں تو پاگل ہو جائیں۔ چاہے تم صحرا کے بیچوں بیچ ہو یا پھر سمندر کی گہرائیوں میں ہو جہاں روشنی نہیں پہنچ سکتی، اللہ وہاں بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس کی محبت کی روشنی وہاں بھی تم تک پہنچ جائے گی۔ ہمارا اور اللہ کا رشتہ ایسا ہے کہ ہمیں بھلے کتنی ہی ناراضگی کیوں نہ چل رہی ہو، آخر میں ہم نے صلح کرنی ہی کرنی ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو جائیں لیکن آخر میں ہم نے واپس اسی کے پاس آ جانا ہوتا ہے، اور یہی اس رشتے کی خوبصورتی ہے کیونکہ یہ دنیا کا وہ واحد ایسا رشتہ ہے جس میں کبھی بھی دیر نہیں ہوتی۔ آپ نے ساری عمر بھی گناہ کیے ہوں لیکن اگر آپ آخری سانس پہ توبہ کر لیں گے تو اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے ساری عمر اللہ سے بچھڑ کر کیوں نہ گزاری ہو لیکن اگر عمر کے آخری حصے میں بھی آپ اسے پکاریں گے تو وہ آپ کو یہی آپ کے پاس ملے گا۔ یہ تو ہم ہیں جو کبھی اس رشتے کو سمجھ ہی نہیں پائے، کبھی اللہ سے دل سے محبت کر کے دیکھی ہی نہیں، ورنہ اللہ سے بھی بہتر کوئی دوست ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے بھلا جو ہمارا اللہ جیسا رحیم ہو؟ کوئی ہے بھلا جو ہمارے اللہ کی طرح درگزر کرنے والا ہو؟ کوئی بھی تو نہیں۔ جو ہماری بے رخی کے بعد بھی ہمیں پلٹ کر محبت دے لیکن اللہ نے دی ہے، ہمیشہ دی ہے، کوئی بھی تو نہیں جو اللہ سے بہتر محبت نبھانے والا ہو۔ تم سے وہی محبت کر سکتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس شخص کا انتخاب کرو جو اللہ کا انتخاب کرے، تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، جو تمہیں برائی سے روکے اور جب تم کسی گناہ کو چھوڑنا چاہو تو وہ تمہارا ساتھ دے اور خود بھی اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے جو تمہیں اور تمہارے دین کو طاقت دے اور کبھی بھی تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ نہ بنے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے بس وہی تم سے محبت کر سکتا ہے۔ جو شخص تم سے محبت کرتا ہوگا وہ کبھی بھی تمہیں اللہ کو راضی کرنے سے نہیں روکے گا، پھر بھلے تمہیں اس کے لیے اس شخص کو ہی ناراض کیوں نہ کرنا پڑے۔ تم ابھی ان لوگوں کو دیکھ کر جن کو وہ سب مل گیا جو تم اپنی دعاؤں میں کئی سالوں سے مانگ رہے ہو، سوچتے ہوگے کہ وہ کتنا خوش نصیب ہیں جبکہ مجھے تو اللہ نے وہ دیا ہی نہیں، تو شاید مجھ سے اللہ ان جیسا پیار نہ کرتا ہو، حالانکہ اللہ ہم سب سے ایک جیسی محبت کرتا ہے۔ انہیں جلدی اس لیے مل گیا ہے کیونکہ یہ ان کا وقت ہے اور ہماری دفعہ دیر اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ابھی ہمارا وقت آنا ہے، ابھی دعاؤں کا وقت ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دعاؤں میں لگا رکھا ہے۔ اس کے بعد قبولیت کا وقت بھی آئے گا اور جب آئے گا تب تم دیکھو گے کہ اللہ نے تم سے کتنا پیار کیا ہے۔ اللہ کا جواب ضرور آئے گا کیونکہ یہی وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہیں تمہاری چاہ سے ہی نوازے گا لیکن تب جب وہ چاہے گا، تو دوسروں کی قبول ہوتی دعائیں دیکھ کر خوش ہوا کرو کیونکہ ان کے بعد تمہارا وقت ہے اور تمہارا وقت سب سے بہترین وقت ہوگا کیونکہ
وہ اللہ کی رضا سے آئے گا اور اللہ کے معجزے لے کر آئے گا۔ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، وہ تمہاری ہر دعا سے واقف ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو اس کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ اور یقین رکھو کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور اس کی رضا سے بہتر تو کسی کی رضا نہیں ہو سکتی۔ تو پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارا رب تو اتنا رحیم ہے کہ تم اس کی ایک صدا پہ لبیک کہہ دو تو وہ تمہاری تمام صداؤں پہ کن فرما دیتا ہے۔ تم اس سے بھلے لاکھ دفعہ ہی کیوں نہ منہ موڑ لو، مگر پلٹ کر جب بھی اس کو پکارو گے تو وہ تمہیں ہمیشہ اپنے پاس ملے گا۔ اس کی محبت تو ایسی ہے کہ وہ روٹھ کر بھی روٹھا ہوا نہیں لگتا۔ تو پھر ایسی محبت سے مایوسی کیسی؟ اللہ تمہیں تمہارے نصیب کے سامنے بے بس اس لیے نہیں کرتا تاکہ تم مایوس ہو جاؤ یا کمزور پڑ جاؤ، بلکہ وہ بے بسی تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اسے پکارو اور اس بات کی گواہی دو کہ اس کا ایک حکم نصیب کے سارے پنے بدل سکتا ہے۔ یعنی تم اس سے دعا کرو، اس سے وہ مانگو جو تمہیں چاہیے، جو تم چاہتے ہو۔ تو پھر جو چاہیے اسے اللہ سے ضرور مانگو، مگر اس کے پیچھے بھاگو مت۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ دستبردار ہونا سیکھو، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو۔ اور وہ چاہتا تب ہے جب تم اپنی چاہتیں اس کی رضا پہ قربان کر دیتے ہو، جب تم ضد نہیں کرتے، جب تم اس کے فیصلوں کو قبول کر لیتے ہو۔ اللہ کبھی تم پر ظلم نہیں کرتا، وہ ہمیشہ فیصلہ تمہارے حق میں دیتا ہے، پھر تم اس پر راضی ہو یا نہ ہو۔ یہ سوچے بنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ ممکن ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ چاہے تو آسمان زمین بن جائے اور زمین آسمان میں بدل جائے، وہ چاہے تو دن رات ہو جائے اور رات دن بن جائے، ساری بات تو صرف اس کی چاہت کی ہے، جو وہ چاہے۔ جب تم بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہارے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل، جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دیں، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چیونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے ان سنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا، ضرور سنے گا۔ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوڑی چلی آتی ہے۔ پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ تمہیں ابھی ایسا لگے گا کہ جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کتنا ضروری تھا۔ تمہارا مسئلہ یہی ہے کہ تم نے جسے اول رکھنا ہوتا ہے تم اس تک آخر میں آتے ہو۔ جب ساری محبتیں تمہیں ٹھکرا دیتی ہیں تب تم در رب پہ آتے ہو، اور جب تم واپس لوٹ آتے ہو تب وہ تمہیں دھتکارتا نہیں ہے بلکہ تمہیں تھام لیتا ہے، وہ تمہیں توڑ کر تم میں داخل ہوتا ہے۔ جب سب اس دل سے نکل جاتے ہیں تب وہ اس دل میں بسیرا کر لیتا ہے، اور جس دل میں وہ رہتا ہو وہاں اداسی نہیں رہتی۔ اگر تم جان جاؤ کہ جو تمہیں ابھی نہیں مل سکا اس میں اللہ کی کتنی بڑی مصلحت تھی تو تم اس کی محبت دیکھ کر اشک بار ہو جاؤ۔ اگر تم جان جاؤ کہ اس نے تم سے کچھ لے کر تمہیں کیا کچھ دینے کا سوچ رکھا ہے تو تم تمام عمر سجدے سے سر نہ اٹھاؤ۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ کیسے تمہارے معاملات سنبھالتا ہے
تو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے۔ جب تم بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہو، بس تب اللہ تمہارے لیے معجزوں کے دروازے